أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ یہاں سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے گا۔ اس سے پہلے صورتوں میں بھی ایسے الفاظ سورت کے شروع میں آ چکے ہیں، اور آئندہ بھی بعض صورتوں میں ایسے الفاظ آئیں گے جس کے معنی مطلب بیان نہیں کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے اپنا وقت لگا کر اس کو جاننے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ روشن کتاب سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو روشنی دکھاتی ہے، جو سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی روشنی سے انسان راستہ طے کر کے جنت تک پہنچ سکتا ہے، جس میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بتائے ہیں۔ ایک مکمل نظام زندگی، ضابط حیات اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت اور روشنی اس کتاب سے ہمیں ملتی ہے۔ دیگر جو مختلف مذاہب کی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں الجھی ہوئی باتوں سے پر ہے۔ اس کے برعکس یہ کتاب مبین ہے، فرقان ہے، روشن کتاب ہے۔ اس کا ایک نام فرقان بھی بتایا گیا ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، بالکل واضح احکامات، تعلیم اس کی نہایت واضح ہے۔ اس کی دعوت، اس کے پیش کردہ عقائد، احکام، اس کی رہنمائی اور اس کا مقصد اور مدعا، بس تمام باتیں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ دل میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کو کتاب مبین فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کہا فرمایا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، انتہائی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو کثرت سے پڑھی جاتی ہے، دوسری اور کوئی کتاب اس قدر کثرت سے نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کو قرآن کا لفظ دیا گیا ہے۔ قرآن عربیہ، اور پھر یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں ہے سے مراد کہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں، اور جس قوم میں اس کتاب کو بھیجا جاتا تھا اس کی قومی زبان میں بھیجا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور بعد میں لوگ یہ گلہ و شکوہ نہ کریں کہ ہم کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ لہذا اس کتاب کو کہ پہلے مخاطب عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس لیے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ خطاب براہ راست عرب قوم سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت براہ راست عرب قوم کی طرف ہوئی تھی، اس لیے قرآن کا نزول بھی ان کی اپنی زبان میں ہوا جو عربی تھی۔ غیر عرب قوموں کی طرف آپ کی بعثت بالواسطہ ہے، بلا واسطہ عرب کی طرف ہے، بالواسطہ جو ہے دیگر ساری قوموں کی طرف، قیامت تک آنے والی ساری قوموں کی طرف آپ کی نبوت ہے بالواسطہ۔ اس طرح قرآن بھی تمام عجمی قوموں اور غیر عربی دان لوگوں کے لیے بھی بالواسطہ حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو جو دعوتی خطوط لکھے تھے
تو اس میں وہ عربی تھی اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی درج فرمائی تھی، حالانکہ ان بادشاہوں کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے ان کو ترجمان کی مدد حاصل کرنا پڑی۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن کا پیغام یا اس کا ترجمہ صحت کے ساتھ باوثوق ذرائع سے کسی فرد یا قوم تک پہنچ جائے تو اس پر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ہدی للمتقین، جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ حالانکہ بھیجا گیا ساری انسانیت کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن اگر کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور روشنی کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اس کو کون دکھا سکتا ہے؟ وہ اندھے کا اندھا ہی رہ جائے گا۔ جو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھیں کھول کر رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس کے ذریعے سے نظر آئے گا۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں جو نازل کیا ہے، عربی زبان فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے انتہائی بہترین زبان ہے دنیا کی، اور اس کے معنی اور اعجاز کے اعتبار سے بہترین زبان کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بہترین زبان ہے، اشرف اللغات ہے یہ، اور یہ اشرف اللغات کو استعمال کیا گیا ہے اشرف الکتب کے لیے۔ سب سے بہترین کتاب دنیا کی قرآن، جس میں جو ہے ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اشرف الکتب ہے۔ اس کی زبان اشرف اللغات عربی ہے، اور جس کو نازل کیا گیا، جس کے قلب مبارک پر، وہ اشرف الرسل ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہادی اور ہمارے جو ہے محسن انسانیت، ان کے قلب مبارک پر اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اور اس کتاب کو لانے والی ہستی اشرف الملائکہ جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو۔ اور پھر اس کو کہاں پر نازل کیا گیا؟ اس کو وہ مقام پر نازل کیا گیا جو دنیا کا مقدس ترین مقام ہے اور شہر ہے مکہ، یعنی مکہ میں نازل کیا گیا۔ مکہ دنیا کا سب سے بیچ و بیچ ہے۔ آج اس کو تحقیقات کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے، گولڈن ریشو کے ذریعے سے جو ساری باتیں معلوم ہو رہی تھی، تو جب تحقیق کی گئی تو دنیا کا جو ہے جو سنٹر نکالا گیا تو وہ سنٹر مکہ نکلا، اور مکے کا سنٹر کعبۃ اللہ نکلا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا، اور اس کتاب کے بھیجنے کا وقت جو مقرر فرمایا، مہینہ، وہ رمضان کا مہینہ، انتہائی مقدس ترین مہینہ، اور پھر وہ رات لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر رات کے اس کے لیے منتخب کیا اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں اس قرآن کے تعلق سے ہے، اس قرآن کی فضیلت میں ہے، جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس سے ہم بہت غافل اور بے خبر ہے۔ ہماری مسلمان خود بے خبر اور غافل ہیں، دیگر قوموں کے سامنے بھی ہم نے اس کو پیش نہیں کیا، جبکہ اس سے بہترین کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس جیسی کتاب موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے بھی جو ہے بہتری ہو، ہمارے لیے بھی ہدایت ہو، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بلندی اور رفعت جو ہے عطا فرمائے۔ تو اس کتاب کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ قرآن عربی ہے، لعلکم تعقلون فرمایا اس کے بعد، تاکہ تم اس کو سمجھو، یعنی تم عقل لگاؤ، تم کو جو عقل دی گئی ہے وہ عقل کو یہاں پر استعمال کرو۔ جو فرمایا کہ سمجھو، اس سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے بات کہ قرآن صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ نیز یہ کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی دعوت مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ خواہ کوئی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ عالم ہو یا عامی ہو، یہ خیال بالکل غلط ہے کہ قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے آیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ بھیجا ہے اور آسان
کر کے بھیجا ہے، یہ سارے انسانیت کے لیے آسان ہے۔ اس کو ذرا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، اور یہ ہمارے لیے سراسر بہتری اور ہدایت ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم تمہیں بہترین سرگزشت سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جس کی وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بہترین قصہ اور دلچسپ قصہ ہے یہ واقعہ جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ اس کو دلچسپ کیوں کہا؟ اس میں ایسی ایسی بہترین باتیں، نصیحتیں ہیں، عبرت کے پہلو ہیں، احکامات ہیں اور ہدایتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دلچسپ کہا اور بہترین قصہ کہا سارے قصوں میں، کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑی عمر تک پہنچنے تک کس طرح کے موڑ آئے، اور ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی، ان تمام باتوں کا ذکر اس میں ہے، اور انہوں نے کس طرح بلندی کردار کا ثبوت دیا، اس کا ذکر اس میں ہے۔ اور پھر ان کی جوانی اور شباب میں ان کی پاک دامنی کا تذکرہ کہ ایسا امتحان جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اس امتحان میں وہ اس طرح پورے اترتے ہیں کہ ان کے حریفوں کو ان کے لیے فرشتہ کہنا پڑتا ہے، کہ فرشتہ ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے ان کے اوپر۔ اور پھر ان کی سرگزشت میں عبرت اور معزت کے چند نہیں بلکہ بے شمار کثرت سے جو ہے ایسے ایسے پہلو موجود ہے۔ پھر ان کی سرگزشت میں مختلف کردار سامنے آتے ہیں، مگر یوسف کا کردار اپنی قیمت اس طرح منواتا ہے کہ جس قدر کو ناقدروں نے حقیر سمجھ کر، پتھر سمجھ کر پھینک دیا تھا، وہ در حقیقت بڑا قیمتی ہیرا تھا، بلا آخر وہ تاج میں لگایا گیا، یہ بتا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس قدر تفصیل سے بیان نہیں ہوا، بالکل چند ایک باتیں اس کی جو ہے اس میں آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ واقعہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تم اس سے بالکل بے خبر تھے، بے خبر تھے، ناواقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے دو باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہودیوں کے اشارے پر قریش اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر بنی اسرائیل کے مصر کے اچانک پہنچ جانے کا کیا سبب ہوا تھا، تو اس پر یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دیا اور آپ کے ذریعے سے سارے قوم کو سنا دیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس سے باخبر نہیں تھے، اور آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ محض امی تھے، آپ کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کسی کے شاگرد تھے کہ آپ کسی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے شاگرد کے طور پر پیش کیا ہے، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ اور نہ ہی یعنی اقوام عالم کی تاریخ سے آپ واقف تھے، نہ ہی آپ کہیں پر سفر کیے تھے، نہ ہی آپ کسی یہودی سے مل کر اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ تو پھر اس قصے اور اس واقعے کا معلوم کرنے کا ذریعہ سوائے وحی الہی کی اور کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی جو ہے یہ ساری باتیں بتائی، یہ تعلیم الہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی فرما دی گئی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ ناواقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، جیسا کہ بعض لوگوں کا جو ہے یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ بے خبر تھے، بلکہ آپ کو تو ساری چیزیں معلوم ہوتی اگر عالم الغیب ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی اطلاع دیتے تھے وہی بات آپ کو معلوم ہوتی تھی، اور جن چیزوں جن باتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا
وہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس سے یہ بات ملتی ہے لمن الغافلین سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب ایسا ہوا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے چھپ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر سنا رہے ہیں کہ ہم تم کو یہ قصہ سناتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ آپ قوم کو سنائیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ کیا خواب دیکھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج ہے اور چاند ہے، سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور اس خواب کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد سے کیا، اور اس کے بارے میں روایت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے 11 ستاروں سے مراد ہے ان کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ 11 ان کے بھائی ہیں، اور سورج سے مراد وہ خود ہیں، اور چاند سے مراد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یعنی 11 بھائی اور والد اور والدہ سب کے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور ان کا خواب کو جو ہے اپنے والد کے سامنے اس کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ یہ ایک بہترین خاندان تھا۔ یوسف علیہ السلام اس خانوادہ نبوت کی نہ صرف چشم و چراغ تھی، بلکہ ان کو بھی آگے جا کر منصب نبوت عطا فرما دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ جو ہے وہ خوش شریف تھے، اور شریف باپ کے بیٹے تھے، اور ان کے دادا بھی شریف تھے، اور ان کے پردادا بھی شریف تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پر ساجدین، سجدہ ریز ہونے کا لفظ جو آیا ہے، اس سجدے کے لفظی معنی جھکنے کے ہے، اور اس کا اطلاق پیشانی زمین پر ٹیک دینے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سجدہ ریز ہونے کے تعلق سے جیسا یہ بتایا گیا ہے کہ ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھی کہ یہ 11 ستارے ان کے دیگر بیٹے ہیں، اور سورج اور چاند وہ خود اور ان کی بیوی ہے۔ تو اس کے تعلق سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، تم اس خواب کو جو ہے اپنے دیگر بھائیوں کے سامنے نہ ظاہر کرنا۔ اس کے بارے میں آگے جو ہے باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم